السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کلام پر بات کرنے والے ہیں۔ مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب کا کلام ہے فرمان بخشش کی طلب۔ ہمیں اس کے کچھ منتخب اشعار ملے ہیں اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان اشعار میں جو بخشش کا موضوع ہے، جو گہرائی ہے، اسے سمجھیں۔ تو پہلا شعر کچھ یوں ہے: مدینہ دو عالم میں عنوان بخشش، کھلا ہر قدم پر ہے دامان بخشش۔ واہ، پڑھتے ہی نا ایک خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو تعلق ہے مدینہ منورہ اور بخشش کا، یہ کیسے دونوں جہانوں کے لیے بخشش کا عنوان بن گیا۔ اور پھر یہ دوسرا مصرع، کھلا ہر قدم پر ہے دامان بخشش، اس میں کتنی وسعت ہے، امید ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ جگہ ہے رحمت کی جگہ ہے، روحانی سکون کا مرکز، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہیں سے تو اسلام پھیلا، اللہ کی رحمت کا پیغام گیا۔ تو شاعر جب مدینہ کہتے ہیں تو وہ صرف جغرافیہ نہیں بتا رہے، بلکہ پوری تاریخ، پوری روحانیت سامنے لا رہے ہیں۔ صحیح۔ اب آئیے اس ترکیب پر، عنوان بخشش۔ عنوان کیا ہوتا ہے؟ سرخی، موضوع، کسی چیز کا نچوڑ، ہے نا؟ جی۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ بخشش اور مغفرت کی بات کرنی ہو تو اس کا اصل عنوان، اس کی پہچان دونوں جہانوں میں وہ مدینہ ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، گویا بخشش کی بات مدینے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی ایک شہرہ کو بخشش کا عنوان کہہ دینا، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہاں بخشش ملتی ہے، بلکہ وہ جیسے سمبل بن گیا ہے بخشش کا، بالکل نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن پھر یہ دوسرا مصرع، کھلا ہر قدم پر ہے دامان بخشش، یہاں دامان سے کیا مطلب ہے؟ اور ہر قدم پر کھلا ہونا، یہ کیا صرف شاعری ہے یا اس کا کوئی خاص مطلب ہے؟ نہیں، اس کا بہت گہرا مطلب ہے۔ دامان تو ویسے آنچل کو کہتے ہیں، لیکن شاعری میں یہ پناہ، حفاظت، وسیلے کے معنی میں آتا ہے۔ دامان بخشش کھلا ہونا، یہ ایک تصویر کشی ہے، ایک استعارہ ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کی معافی وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ مدینہ کی فضا ہی ایسی ہے، وہاں قدم رکھنا یا دل سے اس طرف متوجہ ہونا بھی ایسا ہے جیسے آپ اللہ کی رحمت کے کھلے آنچل میں، اس کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ اچھا۔ اور ہر قدم پر، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ رحمت ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خاص وقت ہو یا کوئی خاص بندہ ہو، نہیں، ہر قدم پر، ہر لمحہ جو بھی آئے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بخشش کا دروازہ، رحمت کا دامن کھلا ہے۔ یہ بات مایوسی ختم کرتی ہے، امید دلاتی ہے۔ یعنی یہ صرف جگہ کا ذکر نہیں رہا، ایک کیفیت بن گئی، ایک روحانی ماحول جہاں بندہ خود کو اللہ کی رحمت کے بہت قریب پاتا ہے۔ یہ خیال کہ رحمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر قدم پر اس کا دامن کھلا ہے، یہ تو انسان کو اس کی غلطیوں کے باوجود بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ جی بالکل۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مدینہ ایک یونیورسل جائے پناہ ہے، جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ بہت تسلی ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ اینٹ پتھر کا شہر نہیں، یہ ایک روحانی حقیقت ہے، رحمت کا ایک مظہر ہے۔ شاعر اسی حقیقت کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مدینہ کی یہ مرکزیت، یہ کہ وہ بخشش کا عنوان ہے اور وہاں رحمت سب کے لیے ہے، یہ پہلے شعر کا پیغام ہے، اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں سٹیج سیٹ کر رہا ہے اگلے شعر کے لیے۔ صحیح۔ تو اب اس پس منظر کے ساتھ دوسرے شعر کو دیکھتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں، گناہ گار دل سے صدا دے رہے ہیں، طلبگار ہم بھی ہیں فرمان بخشش۔ یہاں منظر بدل گیا۔ پہلے شعر میں وہ وسیع رحمت تھی جس کا مرکز مدینہ تھا، اب یہاں توجہ ایک فرد پر آ گئی ہے، گناہ گار پر، اور خاص طور پہ یہ دل سے صدا دے رہے ہیں۔ یہ صرف پکارنا نہیں ہے، دل سے صدا دینا، اس میں گہرائی ہے، شدت ہے۔ لگتا ہے جیسے یہ آواز صرف ہونٹوں سے نہیں، روح سے نکل رہی ہے، پوری سچائی سے۔ اس میں اپنی حالت کا پتہ بھی ہے اور یہ خواہش بھی کہ کوئی سنے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس دل سے صدا کے بارے میں؟ کیا یہ صرف خلوص ہے یا اس میں کچھ بے بسی بھی ہے کہ اب اور کوئی راستہ نہیں؟ آپ نے بہت اہم بات پکڑی ہے، دل سے صدا دینا۔ اس میں خلوص تو ہے ہی، وہ تو بنیاد ہے، لیکن اکثر اس میں بیچارگی، اپنی کمزوری کا احساس، وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان سب طرف سے
مایوس ہو کر صرف اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے۔ مکمل سرنڈر جسے کہتے ہیں۔ جب بندہ دل سے پکارتا ہے نا تو وہ اپنی انا، اپنا غرور سب ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اس صدا میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک روحانی حالت کا اظہار ہے۔ اور اس صدا کا مقصد کیا ہے؟ اگلا مصرع ہے طلبگار ہم بھی ہیں فرمان بخشش۔ طلبگار تو سمجھ آتا ہے، یعنی مانگنے والے، لیکن وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ صرف بخشش نہیں بلکہ فرمان بخشش۔ یہ فرمان کا لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا؟ یہ عام معافی سے کیسے مختلف ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس شعر کی چابی ہے یہ فرمان۔ یہ بڑا وزنی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے حکم، کوئی شاہی حکم، ایک فائنل رسمی فیصلہ، جیسے بادشاہ مہر لگا کر حکم جاری کرتا ہے۔ تو گنہگار یہاں صرف امید نہیں کر رہے، وہ اس سے آگے جا کر اپنی بخشش کا باقاعدہ اعلان چاہتے ہیں، ایک تصدیق۔ اچھا، دیکھیں نا، انسان کو غیر یقینی میں رہنا مشکل لگتا ہے۔ گنہگار سوچ سکتا ہے کہ بھئی میری توبہ قبول ہوئی بھی یا نہیں، کیا مجھے معاف کیا گیا؟ تو یہ فرمان بخشش کی طلب اصل میں اسی بے یقینی کو ختم کرنے کی خواہش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی معافی ایک پکی طے شدہ حقیقت بن جائے جس پر کوئی شک نہ رہے۔ یہ گویا ایک روحانی گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اے مالک بس فیصلہ سنا دے تاکہ اس بے چین دل کو قرار آ جائے۔ منظر کچھ ایسا بنتا ہے جیسے کوئی مجرم ہے، بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اپنی معافی کے پروانے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، یعنی یہ صرف رحم کی اپیل نہیں بلکہ ایک طرح سے یقین مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پکا پتہ چل جائے۔ بخشش کو زیادہ ٹھوس، زیادہ قابل اعتبار بنانے کی کوشش۔ اچھا، اسی مصرے میں ہم بھی ہے۔ طلبگار میں ہوں نہیں کہا، طلبگار ہم بھی ہیں۔ اس ہم میں کون شامل ہے؟ یہ ہم بھی بڑا معنی خیز ہے۔ ایک تو ظاہر ہے شاعر خود شامل ہیں اس میں، اس سے کلام میں ذاتی رنگ آتا ہے، خلوص بڑھتا ہے۔ وہ خود کو بھی انہی گناہگاروں میں شمار کر رہے ہیں۔ دوسرا، یہ ہم ایک اجتماعی احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف شاعر کی بات نہیں بلکہ جیسے پوری گناہگار انسانیت کی التجا ہے۔ یہ ماننا کہ بھئی غلطی، کمزوری یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک ہوں۔ صحیح۔ تو بخشش کی ضرورت تو سب کو ہے، یہ ایک یونیورسل ضرورت ہے۔ یہ ہم بھی کا لفظ جو ہے نا، یہ سننے والے کو بھی دعا میں شامل کر لیتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم سب اس طلب میں ساتھ ہیں، تنہا نہیں ہیں۔ تو گویا پہلا شعر ہمیں بتاتا ہے کہ بخشش کا ایک لامحدود ذریعہ موجود ہے، مدینہ، اور دوسرا شعر اس ذریعے کی طرف آنے والے کمزور، خطاکار انسانوں کی حالت اور ان کی خاص خواہش فرمان کو بیان کرتا ہے۔ ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں کہ ایک طرف رحمت کا کھلا دامن ہے اور دوسری طرف فرمان مانگا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تضاد نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلا شعر اللہ کی رحمت کی وسعت بتاتا ہے، اس کا مرکز بتاتا ہے۔ وہ امید دیتا ہے کہ بخشش ممکن ہے، دروازہ کھلا ہے۔ دوسرا شعر پھر اس امید کو پانے کی انسانی کوشش دکھاتا ہے۔ گنہگار جانتے ہیں کہ رحمت کا سمندر ہے، جیسا پہلے شعر میں کہا گیا، لیکن وہ اپنی کمزوری، اپنی بے یقینی کی وجہ سے اس سمندر سے اپنے لیے ایک قطرہ، ایک نشانی، ایک فرمان چاہتے ہیں۔ اچھا، یوں سمجھیں کہ پہلا شعر اللہ کی شان رحمی کا بیان ہے اور دوسرا شعر بندے کی بندگی اور اس کی ضرورت کا۔ رحمت کا دامن کھلا رکھنا اللہ کی صفت ہے، لیکن اس سے فیض پانے کے لیے بندے کا آگے بڑھنا، پکارنا اور پھر اپنی تسلی کے لیے ایک واضح حکم مانگنا، یہ انسان کے تجربے کا حصہ ہے۔ تو فرمان کی طلب رحمت کی وسعت پہ شک نہیں بلکہ انسان کی کمزوری اور یقین کامل کی خواہش کا اظہار ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی یہ دونوں شعر مل کر بخشش کے دو رخ دکھا رہے ہیں، ایک اللہ کا لامحدود پہلو اور دوسرا انسان کا محدود لیکن پرخلوص پہلو، اور یہ مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ ان اشعار سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ میرے خیال میں جو سب سے اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بخشش کا راستہ جو ہے نا، وہ امید اور عمل دونوں سے بنتا ہے۔ امید کہاں سے ملتی ہے؟ مدینہ جیسی جگہ سے، اللہ کی بے حساب رحمت سے۔
یہ پہلا شعر ہے، لیکن اس امید کو حقیقت بنانے کے لیے انسان کی طرف سے خلوص دل سے پکارنا، دل سے صدا، اور پھر یقین کی تلاش، فرمان کی طلب بھی ضروری ہے۔ یہ دوسرا شعر ہے۔ جی، یہ اشعار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نجات صرف کسی باہر کی چیز پر منحصر نہیں، جیسے کوئی مقدس جگہ، بلکہ اس کے لیے آپ کی اندرونی کیفیت، آپ کے دل کی آواز اور آپ کی کوشش، آپ کا طلبگار ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ سفر جیسا آپ نے کہا ایک وسیع آفاقی رحمت کے احساس سے شروع ہو کر ایک بہت ہی ذاتی سطح پر آتا ہے۔ جب گنہگار اپنے لیے خاص فرمانے بخشش مانگتا ہے، یہ گویا عمومی سے خصوصی کی طرف آنا ہے۔ پوری انسانی حالت اپنی کمزوری ماننے سے لے کر نجات کی آرزو تک وہ ان دو اشعار میں آ گئی ہے۔ بالکل، یہ صرف مذہبی شاعری نہیں، یہ انسانی نفسیات اور روحانیت کی گہرائیوں کو بھی چھوتی ہے۔ یہ انسان کی وہ بنیادی خواہش ہے کہ اسے نہ صرف معافی ملے، بلکہ اسے اس معافی کا یقین بھی دلایا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب کی یہ شاعری کم از کم ان دو اشعار میں اللہ کی بخشش کی امید کو بہت ہی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس کی بنیاد ایک طرف مدینہ کی وہ روحانی حیثیت ہے جو بخشش کا عنوان ہے، اور دوسری طرف ایک عام گنہگار کے ٹوٹے دل سے نکلنے والی وہ سچی پکار ہے جو صرف معافی نہیں بلکہ معافی کے حتمی فیصلے، ایک فرمان کی شکل میں تسکین اور یقین چاہتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اگر ہم آخر میں ایک نقطہ چھوڑنا چاہیں غور و فکر کے لیے انہی اشعار کی روشنی میں، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اشعار ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بخشش پانے میں ایک مقدس مقام جیسے مدینہ اور ذاتی التجا یعنی دل سے صدا اور فرمان کی طلب، ان دونوں کے بیچ کیا تعلق ہے، یہ تعلق اہم کیوں ہے، اور یہ کیسے انسان کی اپنی کمزوریوں پر قابو پانے، خدا سے جڑنے اور آخر میں روحانی سکون اور یقین حاصل کرنے کی کوشش کو معنی دیتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ان اشعار کی گہرائی کو مزید سمجھنے میں مدد دے۔ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے جو سامعین اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اس پر سوچ سکتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔